بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جشن منا رہی تھی کیونکہ میرا شوہر مر گیا تھا۔ وہ بہت شکی مزاج تھا، جب بھی گھر سے باہر جاتا باہر سے تالا لگا کر جاتا۔ میں اب تنگ آ چکی تھی۔ جو ہی مجھے اس کے مرنے کی خبر ملی تو سکون کا سانس لیا۔ عدت پوری کیے بغیر گھر سے نکل پڑی۔ اب خوب عیاشی کرتی کیونکہ شوہر نے ساری دولت میرے نام کر رکھی تھی، اس لیے خوب عیاشی کرتی تھی۔ ایک دن ایک فقیر دروازے پر آیا، بولا اتنی خوش کیوں ہوتی ہے، اپنا بستر اٹھا کر دیکھ۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، اس لیے بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ جو ہی بستر اٹھایا تو میں چیخنے لگی اور پھر سجدے میں گر گئی، کیونکہ وہاں تو میں نے رمیز کے ساتھ لو میرج کی تھی۔ مجھے رمیز کو دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری خالہ کی نند کا بیٹا تھا۔ بات دراصل کچھ یوں ہے کہ ہم شہر میں رہا کرتے تھے۔ رمیز اور اس کے گھر والے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہا کرتے تھے۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تو شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ خالہ نے امی سے سفارش کی کہ چند روز رمیز کو اپنے گھر رکھ لیں، کیونکہ خالو نے بہت تاکید کی تھی کہ اب وہ ہمارے گھر رک جائے۔ بہن کے سسرال کا معاملہ تھا، اسی لیے امی نے رمیز کے رہنے کے لیے انتظام کر دیا تھا۔ انہی دنوں میرے امتحانات ہونے والے تھے۔ میں پڑھائی کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی۔ امی نے میری پریشانی کی نظر رمیز سے میری ٹیوشن کی بات کی تھی۔ وہ خوشی خوشی راضی ہو گیا۔ میں اسے نصابی کتب پڑھ رہی تھی، مگر عشق کا سبق یاد کر بیٹھی تھی۔ وہ بھی میرے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ بھابھی کو جب علم ہوا کہ رمیز مجھے ٹیوشن پڑھانے لگا ہے تو انہوں نے خوب احتجاج کیا۔ کہنے لگیں کاظم کو جب اس بات کا پتہ چلے گا کہ میری منگیتر کسی لڑکے سے ٹیوشن پڑھتی ہے تو وہ بہت ناراض ہو جائے گا۔ بھائی کے ساتھ 2 سال قبل ہی منگنی طے ہو چکی تھی۔ امی بھی معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ آج کے بعد سے تم رمیز سے ٹیوشن نہیں پڑھو گی۔ میں اپنی ضد پر ڈٹ گئی۔ میں بولی یہ تو ناممکن ہے کہ میں رمیز سے ٹیوشن نہ پڑھوں۔ اگر کاظم کو اس بات سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ منگنی توڑ دے۔ امی نے جب میری بات سنی تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بولی تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، آج کے بعد میں تمہاری منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ مگر میں کہاں رکنے والی تھی، میں نے اس بات کو ورد بنا لیا۔ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی کہ کاظم مجھ سے منگنی توڑتے۔ امی نے ابو کو بھی شکایت کر دی تھی۔ جب ابو کے حضور میری پیشی ہوئی تو میں نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا میں کاظم کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں رمیز کو پسند کرنے لگی ہوں۔ ابو کو میری بات پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے رمیز کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم کتنے بے شرم ہو، ہم نے تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا اور تم نے میری ہی بیٹی کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ رمیز چلا کیا تھا، اب میں ہر وقت اپنی بھابھی کے ساتھ لڑتی رہتی تھی، گھر کا کوئی برتن توڑ دیتی، اپنے ہاتھ زخمی کر لیتی۔ میری یہ سب حرکتیں دیکھ کر میرے گھر والے عاجز آ چکے تھے۔ ایک دن میرے پاس آ کر ابو کہنے لگے ہادیہ ایک بات تو کہو، اگر تمہیں اپنے باپ یار رمیز میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گی؟ میں بولی ابو آپ نے میرے سامنے غلط پیمانہ رکھا ہے، باپ کا اور ہونے والے شوہر کا کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کاظم اور رمیز کا تقابل کرتے ہیں تو میں 100 بار رمیز کو چنتی۔ ابو بولے چاہے پھر ہم تم سے رشتہ توڑ دیتے۔ میں نے ہٹ درمی سے پھر کہا ہاں بے شک آپ یہ رشتہ توڑ دیں۔ میں جانتی تھی والدین اور اولاد کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ ناراضگی کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد ابو نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے میری شادی کے تمام انتظامات خود ہی طے کر لیے تھے۔ مجھے 2 جوڑوں میں رمیز کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا۔ میں رخصت ہو کر رمیز کے قصبے میں آ گئی۔ رمیز کے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ زندگی کے ایک سہانے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ میں رمیز کی سنگت میں بہت خوش تھی۔ بس ایک بات کا افسوس رہتا تھا کہ میں جب بھی امی کو فون کرتی وہ میری کال کاٹ دیا کرتی تھیں۔ مجھ سے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ اس غم کے علاوہ مجھے کوئی غم نہ تھا۔ میں دن بدن حسین ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو مڑ کر لازمی دیکھتا تھا۔ رمیز بھی بہت پیارا تھا، مگر میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کی اہمیت ذرا کم ہو گئی تھی۔ خیر شادی کے 6 ماہ سکون سے گزرے تھے، مگر رمیز کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ میرا فون چیک کرنے لگا تھا۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، فکر تھی تو فقط اس بات سے کہ وہ میرے سامنے میرے موبائل کو ہاتھ بھی نہ لگاتا۔ مگر جیسے ہی میں کمرے سے نکلتی وہ سب سے پہلے میری کال ہسٹری چیک کرتا، پھر واٹس ایپ
اور نہ جانے کیا کیا۔ میں اس بات کے متعلق رمیز سے کچھ پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ پھر وہ مجھ پر پہلے سے زیادہ شک کرنے لگتا۔ ابھی تو مجھے اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ رمیز میرا فون شک کے تحت چیک کرتا ہے یا پھر اسے ویسے ہی یہ عادت پڑ گئی ہے۔ میں نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ہر جگہ آنے کی کھلی چھوٹ تھی، اس لیے میں جب چاہتی مارکیٹ چلی جاتی تھی۔ آج بھی گھر بیٹھی بور ہو گئی تو سوچا مارکیٹ تک چلی جاتی ہوں، مگر جب میں مارکیٹ سے لوٹی تو رمیز گھر پہنچ چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کڑے تیوروں سے بولا، کہاں سے آ رہی ہو؟ میں بولی، رمیز، میں ذرا مارکیٹ گئی تھی۔ میری بات سن کر وہ میرے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ بولا، اگر مارکیٹ گئی تھی تو کچھ خرید کر کیوں نہیں لائی؟ مجھے رمیز کے سوالات عجیب لگ رہے تھے۔ میں بولی، رمیز، میرا جی گھبرا رہا تھا، اسی لیے ونڈو شاپنگ کے لیے چلی گئی تھی۔ میری بات سنتے ہی رمیز بولا، اچھا، کس سے پوچھ کر گئی تھی تم؟ اگر یہی سب رمیز مجھ سے پوچھتا تو مجھے برا نہ لگتا، مگر اس کے لہجے کی چبھن مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں بولی، رمیز، میں پہلے بھی تو مارکیٹ جایا کرتی تھی، آج چلی گئی تو کیا ہو گیا ہے؟ رمیز بولا، پہلے کی بات اور تھی، اب بات اور ہے، تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اب کی بار مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں بولی، کیوں؟ پہلے کی بات کیوں اور تھی؟ پہلے بھی میں ایک عزت دار گھرانے میں رہتی تھی۔ تب رمیز میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، مجھے اب تم پر اعتبار نہیں رہا ہادیہ۔ تم مجھے جس عزت دار گھرانے کی مثال دے رہی ہو، کیا تم نے ان کی لاج رکھی؟ نہیں نا، تم نے ان کا مان رکھا؟ تم نے تو اپنے منگیتر تک کو چھوڑ دیا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کے لیے شوہر کو چھوڑنا مشکل امر نہیں ہوتا۔ رمیز کی بات سن کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میرے اندر دکھ درد کروٹ لینے لگے، آنکھوں سے بے تحاشا آنسو ٹوٹ کر گر پڑے تھے۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نہ جانے مجھے اس بات کی آس کیوں تھی کہ میرا شوہر مجھ سے اپنے الفاظ کے لیے معذرت کر لے گا۔ وہ کہہ دے گا، یہ الفاظ میرے منہ سے نکل گئے تھے، تم مجھے معاف کر دو۔ مگر رمیز نے کیا معافی مانگنی تھی؟ اس نے تو کمرے میں جھانکنا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد میرا شوہر کھل کر مجھ پر شک کرنے لگا۔ ایسے ہی ایام میں میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد تو میرے شوہر نے مجھ پر زندگی کا دائرہ بہت تنگ کر دیا تھا۔ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے مجھے باہر سے تالا لگا کر جاتا، میں کہیں باہر سے گھوم پھر نہ آؤں۔ میں رمیز سے پوچھتی تو کہتا، مجبوری ہے۔ مجھے اس کی مجبوریوں کی بہت اچھے طریقے سے خبر تھی۔ وہ مجھ پر شک کرتا اور یہی اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی۔ میں گھر میں تنہا رہ رہ کر سسک جاتی تھی۔ ایک دن میں بولی، رمیز، مجھے گھر کی قید اچھی نہیں لگتی، مجھے اولاد کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں میرا ننھا سا ساتھی گھر میں آ جائے جو مجھے مصروف رکھے۔ میری بات سن کر میرا شوہر بے چین سا ہو گیا۔ اس نے پہلو بدلنا شروع کر دیے۔ میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا، ہادیہ، ابھی ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، اولاد بھی ہو جائے گی، تم فکر مت کرو۔ میں بولی، رمیز، ہماری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ رمیز کہنے لگا، میں ابھی اولاد چاہتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میری مجبوری بہت بڑی ہے۔ مجبوری کا لفظ سن کر میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، رمیز، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتے ہیں، مجھے بتائیں آپ کی کیا مجبوری ہے؟ رمیز بولا، نہیں بتا سکتا۔ مجھے رمیز کا رویہ اندر ہی اندر سے کھائے چلا جا رہا تھا۔ میرا دل اب اپنے شوہر سے چاٹ ہونے لگا تھا، مگر یہ سوچ کر اپنے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتی کہ نہ جانے میرا شوہر کس قسم کی مجبوری کی بات کر رہا ہو، نہ جانے وہ کیا غم اندر ہی اندر سہتا چلا جا رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر سے اس بات کے متعلق پوچھ کر ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ ایک دن میں بولی، رمیز، میں بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، ہمیں اب اولاد کی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ رمیز بولا، نہیں، میری ایک مجبوری ہے۔ اس دن میں پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی، رمیز، مجھے بھی تو بتائیں، آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے؟ رمیز بولا، ہادیہ، میں تم جیسی عورت سے اولاد نہیں چاہتا۔ رمیز کے الفاظ چابک کی طرح لگے مجھے۔ میں بولی، مجھ جیسی عورت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ رمیز بولا، تم ایک نافرمان اولاد ہو، تم ایک وعدہ شکن عورت ہو، تم نے میری خاطر اپنے والدین کی نافرمانی کی، میرے لیے اپنی منگنی توڑ دی۔ تم جیسی عورت میری اولاد کی کیا تربیت کرے گی؟ میں تو رمیز کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میں بولی، رمیز، اس سب میں تو تم بھی شامل تھے، محبت کا یہ سفر میں نے تنہا تو نہیں طے کیا تھا نا؟ رمیز بولا، لیکن میں نے اپنی والدہ کی مرضی کے ساتھ تمہیں اپنایا تھا،
اگر وہ اجازت نہ دیتیں تو میں تمہیں ہرگز نہ اپناتا۔ میں چپ کر گئی۔ رمیز گزرتے دنوں کے ساتھ مجھ پر مزید سختی کرنے لگا۔ اس نے مجھ پر گھر سے نکلی تھی۔ میری زندگی میں کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا، یہاں تک کہ میں اب بیمار پڑنے لگی۔ مجھے زندگی سے نفرت ہونے لگی۔ ذرا سا چل لیتی تو سانس پھول جاتا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا ہی تو ہونا تھا۔ نہ جانے مجھے آزاد فضا میں سانس لیے کتنا عرصہ بیت چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں رمیز کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں، مگر پھر سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ والدین نے تو مجھ سے رشتہ ناتا ختم کر رکھا ہے۔ یہ سوچ جیسے ہی آتی میں اپنی تمنا کا گلا گھونٹ دیتی۔ ایک دن میں اپنے نصیبوں کو بیٹھی رو رہی تھی، تب میرے فون پر رمیز کی کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا تو ایک انجان سی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ ایک مرد بول رہا تھا، آپ رمیز صاحب کے گھر سے بول رہی ہیں؟ میں جلدی سے بولی، جی، میں رمیز کی اہلیہ ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا، نہایت افسوس کے ساتھ آپ کو ایک بات بتانی ہے کہ آپ کے شوہر کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا ہے۔ آپ اپنے گھر کا پتہ سمجھا دیں تاکہ میں اس کی میت کو آپ کے گھر لا سکوں۔ میں نے اس آدمی کو اپنا پتہ سمجھا دیا۔ فون رکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب میری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ رمیز کی موت کا سن کر میرے دل کو سکون ہوا تھا، دکھ تو ہوا ہی نہیں تھا، پھر آنسو کیسے بہتے؟ میں اٹھ کر پورے گھر میں گول گول گھومنے لگی۔ میرے کہکہے فضا میں گونجنے لگے۔ آج میں اپنے شوہر کی موت کا جشن منا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے والدین تک کو چھوڑ دیا تھا۔ میں خوشی میں ناچ رہی تھی، گا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انسان نے میرے گلی سے نادیدہ سی رسی کھول دی ہو۔ میری گھٹن ختم ہونے لگی تھی۔ اب ہر طرف سکون ہی سکون پھیل گیا تھا۔ رمیز کی میت لائی گئی تو محلے کی عورتیں مجھے تسلی دینے آ چکی تھیں۔ ایک ایک عورت مجھ سے لپٹ کر کہتی، بیٹی آج کے دن رو لو، جی کھول کر غم منا لو اپنے شوہر کا، آگے بہت کٹھن راستے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر بھی میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکا۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگی تھیں کہ دلہن کو بہت سخت قسم کا صدمہ ہوا ہے، اس لیے سکتے میں آ گئی ہے۔ رمیز نے مجھے بہت دکھ دیے تھے، اس لیے میرا رونا بنتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کی موت کے بعد فقط سوئم تک کا احترام کیا تھا۔ اس کے بعد میں گھر سے نکلنے لگی تھی، یہاں وہاں آنے جانے لگی۔ رمیز میرے نام پر بہت زیادہ جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ اولاد تو میری کوئی تھی ہی نہیں، پھر میں یہ سب چیزیں کس کے لیے جوڑ کر رکھتی؟ میں نے وہ تمام جائیداد خود پر خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب میں تھی اور میری آوارہ گردی تھی۔ میں شرافت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے دل کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ اب تو محلے والی میری کردار کشی کرنے لگے۔ سبھی یہی کہتے کہ ہادیہ نے تو اپنے شوہر کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی۔ اب لوگ کہاں واقف تھے اس بات سے کہ میرا شوہر مجھے خود سے محبت کرنے کے طعنے دیا کرتا تھا۔ وہ بار بار مجھے اس بات کی یاد دہانی کرواتا تھا کہ میں نے اس کی وجہ سے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے تو کسی اور وجہ سے اپنے شوہر کو ناراض۔ خیر میں نے رمیز کی باتوں کو اور یادوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی زندگی سے بھرپور لطف لے رہی تھی۔ میں نے امیر لڑکیوں سے دوستی کرنا شروع کر دی۔ وہ مجھے اپنی پارٹیز میں بلایا کرتیں، میں ان کے رنگ میں رنگنے لگی تھی۔ ایک دن میری دوست عفت نے مجھے پارٹی پر مدعو کیا تھا۔ میں خوشی خوشی چلی گئی۔ وہاں میری ملاقات میرے منگیتر سے ہوئی تھی۔ کاظم بہت بدل گیا تھا، اس پر بہت زیادہ روپ آ چکا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو میری طرف خرامہ چلتا ہوا آیا۔ وہ میرے پاس آ کر رک گیا اور کہنے لگا، ہادیہ تمہارے شوہر کے انتقال کا بہت دکھ ہوا۔ میں مسکرا کر بولی، ان رسمی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہادیہ تمہارے اجڑنے پر دلی خوشی ہوئی ہے؟ کاظم نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، میں اتنا بھی گیا گزرا انسان نہیں ہوں کہ کسی انسان کے مرنے کی خبر پر خوشی مناتا پھروں۔ میں مسکرا کر بولی، تو کیا میں گری ہوئی انسان ہوں جس نے اپنے شوہر کی موت کی بے انتہا خوشی منائی تھی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں بولی، میرے شوہر نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی تھی، اس لیے میں اس کے انتقال پر خوش ہوئی ہوں۔ وہ چپ چاپ میری طرف دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے میں اپنے گھر چلی گئی۔ رات بھر میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی، کسی کے دروازہ پیٹنے کی آواز سن کر کھلی۔ میں نے دروازہ کھول دیا، سامنے ایک فقیر کھڑا تھا۔ میں بولی، تم یہیں پر رہو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ میں جانے لگی تو اس فقیر نے مجھے مخاطب کیا اور بولا، ہادیہ رکو، میری بات سنو، اپنے شوہر کے مرنے کی خوشی منا رہی ہو نا؟ اس کی اصلیت جاننے کے لیے اپنے بیڈ کا گدا اٹھا کر دیکھنا۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر وہ فقیر بھیک لیے بنا ہی چلا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، نہ جانے گدے کے نیچے سے کیا نکلنا تھا۔
میں جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے گدا اٹھایا تو جیسے ہی نیچے نظر پڑی یہ دیکھ کر چیخ پڑی، کیونکہ وہاں تو میری ہی یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ دنیا بہت پیاری سی لگنے لگی تھی۔ ان دنوں رمیز ہمارے گھر آیا جب اسے ابو نے گھر سے نکال دیا۔ اس کے جانے کا میں نے صدمہ اپنے دل سے لگا لیا۔ اب میں ہر عورت بیمار رہنے لگی تھی۔ میرے پیٹ میں ہر وقت درد رہنے لگا۔ چونکہ میں ان دنوں گھر والوں سے ناراض تھی، اسی لیے کسی سے نہ بولی کہ مجھے اسپتال لے چلیں۔ پھر میری شادی رمیز کے ساتھ ہو چکی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکی تھی۔ میں اور رمیز نے چند ماہ بہت سکون اور محبت سے گزارے۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور میری کایا ہی پلٹ گئی۔ میرا شوہر مجھ سے دور ہو گیا۔ ہم دونوں میں اکثر لڑائی رہنے لگی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں شاید ساری زندگی اس بات سے بے خبر رہتی تھی، جو آج ایک فقیر کی وجہ سے مجھے پتہ چل گئی۔ دراصل جب میں نے بیڈ سے گدا اٹھایا تو نیچے میری ہی ڈاکٹری رپورٹ رکھی تھی۔ اس رپورٹ میں صاف دیکھا جا سکتا تھا کہ میرے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں۔ ایک گردے نے تو کام کرنا دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ رمیز کی بھی رپورٹ پڑی تھی۔ اس لیے یہ صاف لکھا تھا کہ میرے شوہر رمیز نے مجھے اپنا گردہ ڈونیٹ کر دیا ہے۔ میں سجدے میں گر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جانے قسمت کو کیا منظور تھا۔ میں نے وہاں سے ایک ڈائری بھی اٹھا لی۔ اس میں رمیز نے اپنا حال دل بیان کیا ہوا تھا۔ رمیز کے شروع کے چند صفحات پر یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ مجھ سے بے شمار محبت کرتا ہے، میرے بنا رہ بھی نہیں سکتا۔ اس کے اگلے صفحے مایوسی لیے ہوئے تھے۔ ان میں لکھا تھا کہ ہادیہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ پتہ چلا اس کے دونوں ہی گردے ڈیمیج ہو چکے ہیں۔ یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر ٹوٹی ہے۔ میں نے یہ سب باتیں ہادیہ سے چھپا لی ہیں، کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا کہ وہ جیتے جی مر جائے۔ اب میں اسے اپنے گھر میں ہی رکھتا ہوں، کہیں آنے جانے نہیں دیتا۔ ہادیہ جب مجھ سے سوال پوچھتی ہے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس لیے اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیتا ہوں۔ وہ الزامات سن کر سہم جاتی ہے۔ اب کچھ دنوں سے میری بیوی نے اولاد کی ضد لگا رکھی ہے، مگر ڈاکٹر کر دیا ہے۔ ڈاکٹرز نے مجھے ہادیہ کے لیے جو ادویات دی ہیں میں انہیں پیس کر اس کے کھانے میں مکس کر دیتا ہوں۔ میں اپنی پیاری بیوی کو اس کی بیماری کے متعلق یہ سب بتا کر اس کی زندگی جیرن نہیں بنا سکتا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے۔ وہ بولے ہیں کہ ہادیہ کی صحت یابی کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ۔ میں نے اپنی کڈنی چیک کرائی تو وہ اس کے گردے سے میچ کر گئی ہے۔ میں تو مرد ہوں، ایک گردے کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتا ہوں، جبکہ ہادیہ نے تو ابھی اولاد بھی پیدا کرنی ہے۔ کل میں جا کر فلاں ہسپتال میں اپنی کڈنی دے آؤں گا، پھر آہستہ آہستہ میں ہادیہ کو بھی ذہنی طور پر تیار کر دوں گا۔ اس کے آگے میرے شوہر کی ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اس ہاسپٹل کا نمبر ملایا جس کے متعلق رمیز نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا۔ میں نے پتہ کرایا تو ڈاکٹرز نے بتایا وہاں رمیز صاحب کڈنی جمع کروا کر جا چکے ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رمیز میرے لیے اپنا گردہ اسی دن نکلوا کر آیا تھا جس دن اس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے تو اس کے مرنے کی خوشی، جبکہ میرے لیے تو وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا میری بہتری کے لیے کیا۔ شاید اس کا طریقہ غلط تھا، لیکن وہ ہرگز غلط نہیں تھا۔ میں نے رمیز کا وہ گردہ لگوا لیا تھا۔ اب میرے اندر رمیز جیتا ہے۔ میرے والدین کو جب میرے متعلق علم ہوا تو مجھ سے ملنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھ کر میری شادی کاظم کے ساتھ کر دی۔ وہ ایک اچھا اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ اس نے مجھے آج تک میرے ماضی کے متعلق کوئی طعنہ نہیں دیا۔ میں اپنی زندگی میں آنے والے 2 بہترین مردوں کی شکر گزار ہوں۔ ایک نے میری جان بچائی اور دوسرے نے مجھے جینے کا سہارا دیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔